آہستہ آہستہ وہ پکے مسلمان ہوئے۔ آپ ڈنڈا اٹھا کے غیر مشرک کو مشرک کہہ کے سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے شرک کو ختم کر دیں گے۔ میں آپ کو صحیح حدیث سنا دیتا ہوں، آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت پر اب شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا ان کی طرف تیزی سے آئے گی اور یہ دنیا میں مشغول ہو جائے۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا شیطان میری امت کو شرک میں مبتلا کرنے سے مایوس ہو چکا ہے۔ آپ کے نبی غیبی خبریں دیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، آپ کہیں کہ ہر تیسرا آدمی مشرک، 30 صلاۃ و سلام پڑھو شرک، 11ویں 12ویں کرو شرک، نیاز کرو شرک، اگر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ شرک، اگر آپ نیاز مزار پہ چلے جائیں شرک، اگر آپ کوئی مزار کو سجدہ کر دے حرام ضرور ہے لیکن وہ بھی شرک۔ اور بھائی یہ شرک کی کوئی مشین ہے جس سے مشرک نکل رہا ہے، مشرک صرف اپنے ہم مشرک نہیں باقی سارے مشرک، ایسی ہے یہ بدعت کا رواج۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، ٹائم نہیں ہے ورنہ اس کی بھی وضاحت کر دیں گے کہ جو دوسروں کو بدعتی کہہ رہا ہوتا ہے یہ بدعت کر رہے ہیں، بدعت سب سے بڑا بدعت یہ ہے، سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ ایک مسلمان کو جو بدعت نہ کر رہا اس کو بدعتی کہنا سب سے بڑی بدعت ہے۔ اور ایک اور بڑی بدعت بتاؤں، مسلمان کو مشرک کہنا سب سے بڑی بدعت۔ کبھی نبی کریم نے مسلمان کو مشرک کہا؟ صحابہ کرام نے کہا؟ اس کا حکم دیا؟ قرون ثلاثہ میں جاری تھا؟ نہیں، اب جاری ہے، ہر مسلمان کو مشرک کہو، سب سے بڑی بدعت یہ ہے۔ تو اس لیے خدا را ہلکا ہاتھ رکھیے، چیز کو سمجھیے، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہم سے ملیے، قرآن و حدیث کے دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جو آیات آپ پیش کرتے ہیں میں ایک دفعہ آپ کو گزارش کرتا ہوں ذرا معتبر تفسیر پڑھ لیں۔ جو بتوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں آپ وہ ولیوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئیں وہ آج کے مسلمانوں کو کہتے ہیں ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ وہ تو کفار کے لیے آیات آئی ہیں، وہ تو بتوں کے لیے آئی ہیں، اور آپ انہیں کہتے ہیں اس سے مراد نبی ہیں، اس سے مراد ولی ہیں، ان سے مراد صحابہ ہیں، اور یہ مشرکین جو یہاں بیان ہوئے ان سے مراد وہ ہیں جو آج کل یہ کر رہے ہیں۔ ارے خدا کا خوف کرو یار، یہ قرآن میں تحریف ہے بہت بڑی۔ وہ تو قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، یہ تمام کام کرنے والے موجود تھے جو آج آپ کے دور میں جاری و ساری ہیں۔ 11ویں ہوتی تھی اس زمانے میں، 12ویں اس طرح منائی جاتی تھی اس زمانے میں، مزارات تھے کہ اس پہ حاضری دیتے لوگ، چادریں چڑھاتے نہیں تھے نا، تو وہ آیات ان کے بارے میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو اس زمانے کے کافروں کے بارے میں تھیں، وہ بتوں کے بارے میں تھیں۔ اور ان کا دیکھو اس میں یہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اب تم مزار پہ کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ نے تو فرمایا مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تو کیا یہ صاحب مزار کے بارے میں کہ مکھی نہیں اڑا سکتے؟ یہ تو بتوں کے بارے میں تھا، یہ تو بتوں کے بارے میں لکھا تھا، یہ بت تو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ تم کفار ان سے کیوں استمداد کرتے ہو، کیوں مدد طلب کرتے ہو؟ اب دیکھیں کہاں بت کے بارے میں اور کافر کے بارے میں، وہ آج یہ مزار والے دیکھو یہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، داتا صاحب تو اپنے مزار سے مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ بیان ہوا، اور تم جا کے انہیں سے مانگ رہے ہو، ان پہ چسپاں کر دیا۔ یہ بڑی تحریف ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ جو چیز کافر اور بتوں کے لیے نازل ہوئی اس سے مراد نبی، ولی، صحابہ اور عام مسلمانوں کو لیا جائے، لیکن مسلمانوں کا ایمان خطرے میں، ان کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایمان پروف ہے، یہ کچھ بھی کرتے رہیں، مسلمان کو کافر کہتے رہیں، غیر شرک کو شرک کہتے رہیں، غیر بدعت کو بدعت کہتے رہیں، ان کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کامل سالڈ مسلمان ہے، سالڈ، انہی کے لیے تو جنت ہے، انہی کے لیے تو عذابات قبر سے نجات ہے، انہی کے لیے تو حوریں بڑی بڑی آنکھیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہے کہاں گیا میرا بیٹا۔ یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ نبی سے محبت کرنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کے عشاق کو اور صحیح العقیدہ لوگوں کو کافر اور مشرک اور بدعتی کہنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ میدان محشر بتائے گا، دا ڈے آف ججمنٹ میں پتہ چلے گا کہ جس غیر شرک و شرک کہنا کتنا بڑا آپ نے عظیم گناہ کیا تھا، جو آیات بتوں کے لیے تھی آپ نے اس کو نبیوں پہ اور صحابہ پہ چسپا کیا، یہ کتنا بڑا گناہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، بخاری کی روایت ہے، یہ میں نے اپنی کتاب قرب الہی میں چیپٹر ڈالا ہے، ضرور پڑھیے گا، بہت فائدہ دے گا آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اشر الناس وہ ہیں، سب سے زیادہ شریر لوگوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے بتوں کی آیات کو مسلمانوں پہ چسپاں کیا۔ یہ بہت بڑی تحریف ہے، اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑا موحد اور توحیدی مت سمجھیں۔ بعض اوقات توحید شرکیہ بھی ہوتی ہے، شیطان کی توحید شرکیہ توحید تھی، اس نے اللہ کو واحد مانا تھا،
وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شرک تو نہیں کر رہا تھا نا، اللہ کو ایک مان رہا تھا، اس کا وجود مان رہا تھا، لیکن اس نے اللہ کے نبی کی تعظیم سے انکار کیا تو قیامت تک کے لیے کافر ہو گیا۔ یہ جو ہم آج کل تعظیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اور اس کی آڑ میں نبیوں کی توہین کرو، صحابہ کی کرو، اولیاء اعظام کی کرو، مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دو، تمہیں انعام ملے گا؟ انجام وہ ہوگا جو شیطان کا انجام ہوا تھا۔ یہ وہ توحیدی تھا، بہت بڑا توحیدی، لیکن نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ ڈریے، میں بھی ڈروں اپنے ایمان کے بارے میں، آپ بھی خوف زدہ رہیے۔ اس روش کو چھوڑیے، یہ تباہ کرے گی۔ پہلے دین سیکھیں صحیح طرح، قرآن کو پڑھیں تفسیر کے ساتھ، اور آج کل کے کسی مولوی صاحب کی تفسیر نہیں، جنہوں نے، میں نے ایسی تفسیر دیکھی ہیں، مشرکوں کے بارے میں آئے تھے، نیچے لکھتے ہیں دیکھا یہ سب پیروں، فقیروں، مزارات والوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، لوگوں کو گمراہ کر دیا آپ نے، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کر دی آپ نے، یہ غلط ہے۔ ایسی تفسیر نہ پڑھیں، عربک تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، ان سے آپ لیجئے جو اکابرین نے لکھا ہے، تب آپ کو صاف کلیئر پتہ چلے گا۔ انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے یہ آیت بتوں کے لیے ہیں، یہ کفار کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا